بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو فکر ناؤ۔ ایران کی جنگ جاری ہے اور ہر روز ایک نیا پہلو سامنے آتا ہے۔ 2 دن پہلے صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران نے آبنائے ہرمز کو مکمل طور پہ نہ کھولا تو وہ 48 گھنٹے کے بعد یعنی آج وہ ایران کے جو انرجی پلانٹس ہیں، بجلی پیدا کرنے والے جو ہیں، گیس سے چلنے والے پلانٹس ہیں، ان پر حملہ کریں گے، ان کو تباہ کر دیں گے۔ اور آج ہی انہوں نے پھر یہ کہا کہ میں نے یہ حملہ جو ہے اس کو 5 دن کے لیے ملتوی کر دیا ہے، کیونکہ ایران کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے اور اس میں کافی جو ہے وہ پروگریس ہوئی ہے۔ ایران نے اس سے صاف انکار کیا ہے کہ ان سے ہماری کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے، اور بلکہ ان کے ایران کے اسپیکر نے کہا ہے کہ یہ جو انہوں نے 5 دن کے لیے اس کو ملتوی کیا ہے، اس کی وجہ صرف اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور اپنے آپ کو مزید وقت دینا ہے کہ حملہ کرنے سے پہلے وہ سارے جو ان کے اسلحہ ہے، جو بھی گولہ بارود جو ہے اس کو جمع کر سکیں اور حملہ مؤثر طور پہ کر سکیں۔ اس کا کوئی تعلق ان کے ایرانیوں کے بقول اس کے ہماری بات چیت سے نہیں ہے۔ یہ خبر بی بی سی نے بھی دی ہے، نیو یارک ٹائمز نے بھی دی ہے، اور اخباروں پہ بھی یہ خبر ہے، ایران کی طرف سے کہا گیا ہے۔ اب یہ کہنا مشکل ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے، لیکن جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ کہ جنگ جاری ہے اور اس کے رکنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ اسرائیل کا جو اس میں مفاد ہے وہ یہ ہے کہ یہ جنگ جاری رہے اور ایران کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا جائے۔ امریکہ کا مفاد اس میں نہیں ہے۔ امریکہ کا مفاد یہ ہے کہ جنگ وہاں صرف حکومت تبدیل کرنے کی حد تک ہو اور ایران کے حصے بکھرے نہ ہوں، وہاں پر سول وار نہ شروع ہو جائے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ پھر وہاں سے امریکہ کو اور مغرب کو اور اسرائیل کو جو ہیں وہی صورتحال ہو جائے گی جیسے کہ عراق میں صدام حسین کے بعد پیدا ہوئی تھی، کہ وسیع ایریا جو تھا وہ امریکہ کے خلاف مجتمع ہو گیا۔ وہ پھر القاعدہ خراسان اور القاعدہ عراق اور آئسل اور اس قسم کی جو ہیں وہ تنظیمات سامنے آ گئی، اور وہ ایک پہلے سے بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اور پاکستان کے لیے بھی یہ چیز نہایت خطرناک ہوگی کہ ایران میں اس قسم کی صورتحال پیدا ہوں۔ تاہم اس بارے میں فی الحال کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ اب مسئلہ پاکستان کے لیے یہ ہے کہ ہماری 81% جو تیل کی ترسیل ہے، تیل اور گیس کی ترسیل جو ہے وہ اس علاقے سے ہے، مڈل ایسٹ سے، گلف کے علاقے سے، اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ جاپان کی جو ہے وہ تقریباً 57% ہے انحصار اس پر، جو یہاں سے تیل اور گیس لیتے ہیں۔ تیل، گیس، فرٹیلائزر بھی اب اس میں شامل ہے۔ تو پاکستان کا 81% دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اگلا پھر جاپان کا ہے۔ ہندوستان کا جو ہے وہ 50% ہے، ان کا 50% یہاں سے آتا ہے، تیل اور گیس اور فرٹیلائزر۔ اب اس کو یہ اگر ڈسرپشن چلتی ہے، زیادہ عرصہ رہتی ہے، تو یہ حالات سب کے لیے خراب ہوں گے، پاکستان کے لیے بھی خراب ہوں گے۔ اور امریکہ کو جو خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے جو ہے اکنامک کساد بازاری، ریسیشن جسے کہتے ہیں، وہ پیدا ہو جائے گی، اور اس جنگ کو جلد ختم ہونا چاہیے۔ اب اس بات کو اس طرح انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ اس وقت ایران زیادہ مضبوط پوزیشن میں ہے، کیونکہ جو پہلا ان کا خیال تھا کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ ایران میں یا تو بغاوت ہو جائے گی، لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے اور حکومت گر جائے گی، اور اسی لیے آیت اللہ خامنائی کو اور ان کے جو ٹاپ لیڈرشپ تھی اس کو نشانہ بنایا گیا کہ وہ اگر ان کو نشانہ بنایا جائے گا تو لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکل آئیں گے اور کام ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں ہوا۔ اور اب یہ جب صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ وہ ان کے انرجی پلانٹس کو نشانہ بنائیں گے، تو وہ لوگ بھی جو کھل کر امریکہ کی حمایت کر رہے ہیں اس جنگ میں، ایرانی حضرات قوتیں، وہ بھی اس بات کے خلاف ہیں۔ شاہ ایران کا جو بیٹا یہاں امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ہے، کچھ اور لوگ ہیں جو کھل کے اس کے حق میں ہیں کہ امریکہ حملہ کرے، اس حکومت کو گرائے اور ان کی جو استبدادی حکومت ہے اس کو ختم کرے۔
انہوں نے بھی کل کہا ہے کہ یہ کرنا آپ ہمارے مفاد میں نہیں ہے، اس طرح یہ جنگ جو ہے ایران کی حکومت کے خلاف نہیں، ایران کے عوام کے خلاف ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ بات آپ مت کریں۔ اب لگتا یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے اور جلد نکلنا چاہتا ہے، لیکن اس کو نکلنے کا راستہ اب کیسے ملے گا یہ اب دیکھنا ہوگا، اور آخر میں تو امریکہ کو ایران سے مذاکرات ہی کرنے ہوں گے، اور امریکہ اگر جنگ سے نکلتا ہے تو اسرائیل اس جنگ کو جو ہے وہ جاری نہیں رکھ سکتا، اس کے پاس اتنے اسلحہ، اتنے فوج اور اتنے وسائل نہیں ہیں کہ اس جنگ کو وہ زیادہ عرصے تک جاری رکھ سکے۔ تو اب امید کرنی چاہیے، ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا مشکل ہے کہنا، ہر روز صورتحال بدلتی ہے، کہ امریکہ اور ایران میں اگر گفتگو ہوتی ہے اور ایران اپنا ہرمز کو کھول دیتا ہے، امریکہ کچھ گارنٹیز دیتا ہے ان کو، تو یہ جنگ بند ہو سکتی ہے، اور اس امید پر کہ یہ جنگ بند ہو جائے گی ہم اپنی بات آج ختم کرتے ہیں، اگرچہ بظاہر ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ تھینک یو، خدا حافظ۔